توجہ کریں، یہ بیماری مذاق اڑانے کی اگرچہ مردوں میں بھی اور عورتوں بھی ہے، اس پر تنبیہ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، مگر یہ مسئلہ عورتوں کی زندگی میں ضمنی نہیں ہے۔ بس میں نے ایک بات کی سوچیے گا، یہ مسئلہ عورتوں کی زندگی میں ضمنی نہیں ہے کہ مردوں کو مخاطب بنایا جائے اور عورتیں خود ہی میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ عورتوں کی زندگی میں مردوں سے زیادہ سنگین ہے۔ اس سے ضرورت تھی کہ جیسے مردوں کو متوجہ کیا جائے ویسے عورتوں کو الگ سے متوجہ کیا جائے، تاکہ انہیں احساس پیدا ہو کہ یہ مسئلہ تمہاری زندگی میں مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے، کہ مالک نے ضرورت محسوس کی ہے کہ تمہیں الگ سے متوجہ کیا جائے کہ خبردار یہ عیب نہ ان میں پیدا ہونے پائے نہ تم میں پیدا ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مردوں کی زندگی میں مذاق اڑانے کا رواج ہے، لیکن مردوں کی زندگی میں مذاق اڑانے کا رواج یا اخلاقیات کے مسئلے میں یا انسان کے حلیے کے مسئلے میں یا انسان کے مخصوص اعمال و افعال کے مسئلے میں، لیکن عورتوں کے ہاں یہ فہرست اتنی طویل ہے کہ کہیں ختم ہونے والی نہیں۔ ظاہر اس غریب کا شوہر اپنا پیسہ لگا کے آپ سے چندہ کر کے نہیں، اپنا پیسہ لگا کے اپنی خوشی کے مطابق اپنی زوجہ کی مرضی کے مطابق ایک کپڑا خرید کے لایا ہے، آپ سے کوئی تعلق ہے نہیں، نہ وہ بیوی کو آپ کے لیے نہ وہ شوہر کو آپ کے لیے، وہ زوجہ شوہر کی اپنی زندگی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ زوجہ کے خواہشات کا خیال رکھے، زوجہ کی ذمہ داری کہ شوہر کے خواہشات کا خیال رکھے۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ مثلا ان کا کرتا پیجامہ ایسا ہوگا، دوپٹہ ایسا ہوگا، یہی زوجہ کو پسند ہے، یہی شوہر کو پسند ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے فرمائش کی، وہ ان کی مرضی کے خیال سے جا کے لے آئے۔ اب محلے کی خاتون کو کیا تکلیف ہے کہ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ وہ شوہر نہ آپ کا شوہر بننے والا ہے نہ آپ کو اس کی خدمت انجام دینا ہے۔ ظاہر اس کی زندگی اپنی خانگی زندگی ہے، دو انسانوں کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کی مرضی اسی بات میں ہے کہ جو زوجہ نے چاہا ہے اس کی پسند سے لباس لے آئے۔ زوجہ یہ جانتی ہے کہ میرے شوہر کا یہی کرم میرے اوپر کیا کم ہے کہ جو میں نے اپنی پسند بیان کر دی اسی کے مطابق وہ لے آیا۔ نہ کسی کو اپنی پسند کسی پر مسلط کرنے کا حق ہے، نہ کسی کو زوجہ شوہر کے باہمی معاملات میں دخل دینے کا حق ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کی نگاہ میں یہ دوپٹہ اور جمپر سے میچ نہیں کرتا تو جہاں جا کے بیٹھ جائیں، نہ انہیں تمیز نہ ان کے شوہر کو تمیز۔ ارے آپ سے بڑا بدتمیز کون ہوگا جو ایک مومن پر تنقید کرے غلط؟ یہ کہاں لکھا ہوا کہ لال سے لال مل جائے اس کا نام تہذیب ہے؟ کس قرآن میں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے، کس امام نے فرمایا ہے یا معصوم عالم فرما کے گئی ہیں کہ اگر اس رنگ کی جمپر ہو تو اس رنگ کا دوپٹہ ہونا چاہیے ورنہ میں مومنات کو اپنے ایمان سے برخاست کر دوں گی؟ معصومہ نے کہا ہے، کسی مقدس خاتون نے کہا ہے، یا اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی حد یہ کہ کسی اچھی بری کسی خاتون نے کہا ہو کہ کپڑا وہی ہونا چاہیے جہاں جمپر شلوار سے میچ کرے اور دونوں مل کے دوپٹے سے میچ کریں؟ کہیں لکھا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک احمقانہ رواج نکل آیا ہے یا آپ کا ذوق کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو کوئی حق کسی انسان کو نہیں ہے کہ اپنے ذوق کو دوسرے کے ذوق پر مسلط کرے۔ اگر آپ ان کے ذوق کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنے ذوق کو ان کے اوپر مسلط کرنے کا حق نہیں ہے، اور جب یہ حق نہ انہیں دیا گیا ہے نہ آپ کو دیا گیا ہے تو اس بنیاد پر مذاق اڑانے کا حق کہاں سے ملے گا؟ توجہ کیا آپ نے؟ ہم نے تو خالی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بذوق ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میچ کیسے ہوتا ہے، جوڑ کیسے ملایا جاتا ہے، وہ تو خالی بذوق ہوئے، آپ تو بے ایمان ہو گئے۔ نہیں غور کیا اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑانے پائے۔ اس کے معنی کو اتنی ہی دیر آپ کا ایمان رہے گا۔ سوچ یہی آپ سے متعلق خیال نہیں ہے، اتنی ہی دیر آپ کا یہ آمنو سلامت رہے گا، یہ دعویٰ ایمان اتنی ہی دیر باقی رہے گا جتنی دیر آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ جیسے آپ نے کسی کا مذاق اڑایا آپ سمجھے کہ آپ کا ایمان آپ سے رخصت ہو گیا۔ خالی وہ 14 صدی پہلے لوگ نہیں پیدا ہوئے تھے جو اپنے کو ایماندار کہتے تھے اور 14 صدی بعد والے طے کر رہے ہیں سب بے ایمان تھے۔
اگر 14 صدیوں کے بعد آپ کو طے کرنے کا حق ہے کہ جو 14 صدی پہلے پیدا ہوئے تم نے فلاں 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 سب بے ایمان تھے، تو قرآن آپ کے بارے میں تو آج بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ چھوڑیے ان کا مسئلہ تو ہم طے کریں گے، اپنا مسئلہ آپ طے کریں۔ ہم نے اسی لیے ایمان کی علامتیں بتا دی ہیں، اگر یہ علامتیں ہیں تو آپ کا دعویٰ ایمان صحیح ہے، اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو آپ ایمان سے برخاست ہو جائیں گے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ ذوق سے برخاست ہو جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان سے برخاست ہو جانا خطرناک ہے۔ یعنی انسان کو بذوق بے سلیقہ کہا جائے یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، یا انسان کو بے دین بے ایمان کہا جائے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ بذوق کہنے والے بندے ہیں، بے ایمان کہنے والا خدا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔